اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام اس روئے زمین پر آتے رہے اور دعوت حق دیتے رہے، لوگوں کو رب کائنات کی وحدانیت کے تعلق سے لوگوں کو بتاتے رہے، رب کائنات کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو مائل کرتے رہے، پرچم وحدانیت کو انبیاء کرام لہراتے رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر نبی آیا اور اپنے امت کو دعوت حق دیتا رہا، دعوت حق دیتا رہا، ایک کے بعد دیگرے انبیاء آتے رہے اور اپنے امتیوں کو جو ہے رب کائنات کی ذات کے تعلق سے بتاتے گئے۔ اب باری آتی ہے حضرت نوح نجی اللہ کو کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت نوح نجی اللہ کو اس روئے زمین پر بھیجا تو اس وقت پوری دنیا میں 43 لاکھ لوگ موجود تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہت قیمتی گفتگو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف 43 لاکھ لوگ موجود تھے اور اللہ رب العزت نے حضرت نوح نجی اللہ کو 950 سال کی عمر عطا فرمائی۔ بولو سبحان اللہ! کتنے سال کی عمر؟ 950 سال کی عمر عطا فرمائی تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح نجی اللہ 950 سال تک جو ہے لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے، رب کائنات کی وحدانیت کے تعلق سے لوگوں کو بتاتے رہے، پرچم وحدانیت کو لہراتے رہے۔ حضرت نوح نجی اللہ 950 سال تک تبلیغ کیے اور 950 سال کی تبلیغ کرنے کے بعد صرف 80 لوگ ایمان لے کر آئے تھے۔ سبحان اللہ! عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضرت نوح نجی اللہ ہیں۔ اب باری آتی ہے ہم سب کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی، اب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، اب باری آتی ہے عبداللہ کے در یتیم کی، اب باری آتی ہے سدرہ کے راہی کی، اب باری آتی ہے مکے کی ماہی کی، جناب محمد رسول اللہ کی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو 63 سال کی عمر عطا فرمائی تھی، 63 سال کی عمر عطا فرمائی تھی۔ 40 سال کے بعد میرے آقا نے اعلان نبوت کیا ہے اور اعلان نبوت کے 10 سال بعد جو ہے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر رہے۔ پھر 10 سال کے بعد میرے آقا مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر گئے۔ جب میرے آقا مدینہ تشریف لے کر گئے ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ، مدینہ المنورہ کی سرزمین پر رب کائنات کی وحدانیت کے پرچم کو لہراتے رہے، رب کائنات کے طرف لوگوں کو مائل کرتے رہے، معبود حقیقی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ میرے آقا نے کل جو ہے 23 سال تک اسلام کی تبلیغ کی ہے، لیکن مسلمانوں قربان جاؤ، 23 سال کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 23 سال میں میرے آقا نے 6 لاکھ لوگوں کو کلمہ طیبہ پڑھا کر اسلام سے جوڑا تھا۔ اللہ اکبر! اور 6 لاکھ لوگوں کو کلمہ طیبہ پڑھا کر اسلام سے جوڑا تھا۔ اللہ اکبر! لیکن ان میں سے جو ہے 1,24,000 غالباً 2,24,000 یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے محمد عربی کی زیارت کی تھی، جن کو شرف صحابیت حاصل تھی۔ عزیزان ملت اسلام
گرامیہ حضرت نوح نجی اللہ نے 950 سال تک اسلام کی خدمت کی، اور جب 80 لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام لے کر آئے تو یہ 80 لوگ جو ہے حضرت نوح نجی اللہ کے دربار میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر، آپ نے ہمیں رب کائنات کے تعلق سے بتایا، ہم نے رب کائنات کو جانا، ہم نے معبود حقیقی کو جانا، ہم نے رب کائنات کی ذات کو پہچانا، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم جہنم میں جاتے، آپ نہ ہوتے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوتا۔ اے نوح نجی اللہ، آپ کا احسان عظیم ہے، آپ نے ہمیں اسلام سے جوڑا، آپ نے ہمیں کلمہ طیبہ پڑھایا، لیکن ہمارا بھی ایک جو ہے، ہماری بھی ایک خواہش ہے۔ حضرت نوح نجی اللہ فرماتے ہیں بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ تو تمام لوگوں نے کہا سرکار آپ نے ہمیں اسلام سے جوڑا، آپ نے ہمیں خدا کے تعلق سے بتایا، آپ نے ہمیں اللہ کے تعلق سے بتایا، آپ نے رب کائنات کی وحدانیت کے تعلق سے بتایا، آپ نے کلمہ پڑھایا، ہم اس کے بدلے میں آپ کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ لے کر آئے ہیں، کچھ تحفہ لے کر آئے ہیں، کچھ نذرانہ لے کر آئے ہیں، آپ میرے تحفہ کو قبول فرمائیے، میرے ہدیے کو قبول فرمائیے، ہمارے نذرانے کو قبول فرمائیے۔ حضرت نوح نجی اللہ نے فرمایا اے میرے امتیوں سنو، پہلے میں رب کائنات سے مشورہ کر لو، کیا میں تمہارا نذرانہ لوں یا نہ لوں، تمہارا ہدیہ لوں یا نہ لوں، تمہارا تحفہ لوں یا نہ لوں۔ حضرت نوح نجی اللہ نے اپنے سر کو آسمان کے طرف اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی اے مولا یہ تیرے بندے میرے غلام کچھ نذرانہ لے کر آئے ہیں، کچھ ہدیہ لے کر آئے ہیں، کچھ تحفہ لے کر آئے ہیں، کیا میں ان کا تحفہ قبول کر لوں، کیا میں ان کا ہدیہ قبول کر لوں، کیا میں ان کا نذرانہ قبول کر لوں؟ آواز آتی ہے اے نوح نجی اللہ، ہم نے تم کو دنیا میں لینے کے لیے نہیں دینے کے لیے بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، فیضان مدار، فیضان اعلی حضرت، فیضان اولیاء اکرام سید مختار میاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ٹھیک اسی طریقے سے ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ کے دربار میں حضرت ایوب انصاری ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر ہے، حضرت عمر فاروق اعظم ہے، حضرت صدیق اکبر ہے، حضرت عثمان غنی ہے، یہ تمام صحابہ کرام میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمیں رب کائنات کے تعلق سے بتایا، ہم نے جانا، آپ نے رب کی وحدانیت کے بارے میں بتایا، ہم نے جانا، آپ نے معبود حقیقی کے سامنے پیشانی جھکانے کے لیے کہا، ہم نے اپنی پیشانی جھکائی، یا رسول اللہ آپ نہ ہوتے تو ہم کلمہ نہ پڑھ پاتے، جب کلمہ نہ پڑھ پاتے تو ہم جو ہے جنت میں نہیں جاتے، یا رسول اللہ ہم کچھ ہدیہ لے کر آئے ہیں، کچھ تحفہ لے کر آئے ہیں، کچھ جو ہے نذرانہ لے کر آئے ہیں، آپ کی بارگاہ میں ہم نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، ہم ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں، ہم تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابیوں رکو، اے میرے صحابیوں ذرا ٹھہرو، رب کائنات سے مشورہ کر لو، آخر رب کی مرضی کیا ہے، رب کا منشا کیا ہے، رب کیا چاہتا ہے۔ میرے آقا نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی اے مولا یہ تیرے بندے میرے غلام کچھ نذرانہ لے کر آئے ہیں، کچھ ہدیہ لے کر آئے ہیں، کچھ تحفہ لے کر آئے ہیں، کیا میں ان کا تحفہ قبول کر لوں؟ تو رب نے فرمایا مصطفیٰ تمہیں جو ہے تحفہ لینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، تحفہ دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
تو میرے نبی فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، ارے رب مجھے عطا کرتا ہے اور میں اپنے امتیوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ اچھے رضا، سچے رضا یعنی امام احمد رضا پکار اٹھے، رب ہے موتی، وہ ہے قاسم، ارے دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں، با خدا خدا کا یہی ادھر نہیں اور کوئی، مگر مگر ارے جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا مصطفیٰ ان سے کہو اگر یہ نذرانہ دینا چاہتے ہیں، اگر یہ ہدیہ دینا چاہتے ہیں، اگر یہ تحفہ دینا چاہتے ہیں تو ان سے کہو الا المودۃ فی القربى، سبحان اللہ، کہ وہ میری اہل قرابت سے محبت کریں، سبحان اللہ، وہ میری اہل قرابت سے محبت کریں۔ نبی نے فرمایا صحابہ سے اگر تم نذرانہ دینا چاہتے ہو، تم تحفہ دینا چاہتے ہو، تم ہدیہ دینا چاہتے ہو تو سنو اس کے بدلے میں الا المودۃ فی القربى، تم میری اہل قرابت سے محبت کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے اہل قرابت کون لوگ ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا قال علی والفاطمہ وولدہما، حضرت علی ہے، حضرت فاطمہ ہے، حضرت حسن ہے اور حضرت امام حسین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور انہی کی اولاد شاہ قطب المدار ہے، زندہ باد، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان، انہی کی اولاد شاہ قطب المدار، نبی کے باغ کے پھولوں میں سے ایک پھول کا نام زندہ شاہ مدار ہے، بے شک بے شک، زندہ شاہ مدار، اور اسی باغ کے ایک پھول کا نام حضرت سید مختار ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضور مختار میاں، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ نبی کے باغ کے پھول کا نام سید مختار مداری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، اور سنو اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت پکار اٹھے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ سب نبی کے گھر والے ہیں، یہ سب نبی کے خاندان والے ہیں، غوث اعظم نبی کے خاندان کے، غوث اعظم نبی کے خاندان کے، غریب نواز نبی کے خاندان کے، حضرت نظام الدین اولیاء نبی کے خاندان کے، حضرت صابر پیا کلیری نبی کے خاندان کے، شاہ برکت اللہ نبی کے خاندان کے، شاہ قطب المدار نبی کے خاندان کے، شاہ مختار مداری نبی کے خاندان، بے شک سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ سب نبی کے خاندان کے لوگ ہیں۔ اور سنیں حجت الوداع کے موقع پر، حجت الوداع کے موقع پر جب میرے نبی نے آخری حج کیا اور آخری حج کرنے کے بعد میرے نبی نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا، اور تمام صحابہ کو اکٹھا کرنے کے بعد میرے نبی نے ایک بصیرت افروز تقریر کی، اور تقریر میں میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابیوں سنو، میری اور تمہاری ملاقات ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے کہ یہ آخری ملاقات ہو، اس کے بعد
میری تم سے ملاقات ہو یا نہ ہو، تم مجھ سے ملو یا نہ ملو، میں تم سے ملوں یا نہ ملوں، لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر تم چاہتے ہو کامیابی تمہاری قدموں کو چومے، اگر تم چاہتے ہو فلاح و بہودگی کی منزلیں تمہیں عطا کی جائیں، اگر تم چاہتے ہو تمہارے سر پر کامیابی کا تاج رکھا جائے، تو سنو میرے نبی نے فرمایا، سنو ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، انی ترکت فیکم امرین، ہم نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رکھی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا ایک قرآن ہے اور دوسرا اہل بیت اطہار ہے۔ بے شک سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بے شک ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت اطہار۔ اگر تم صرف قرآن لے کر چلو گے تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے، اور صرف میرے خاندان والوں کو لے کر چلو گے تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر تم چاہتے ہو کامیابی تمہاری قدم چومے تو ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن پاک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن پاک۔ اور اگر قرآن اور اہل بیت اطہار کی محبت تمہارے دل میں ہے تو کامیابی تمہاری قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کی آل سے محبت کرنے کا صلہ کیا ہے؟ آؤ ذرا سنو، حضرت امام حسین ہیں، بولو سبحان اللہ۔ جہاں آپ جا رہے ہو، جہاں جانا وہاں میں آپ کو بہت جلدی سے لے کر چل رہا۔ حضرت امام حسین ہے، میرے امام کا بچپنا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، بولو سبحان اللہ۔ دونوں کھیل کے میدان میں ہیں، کھیلتے کھیلتے آپس میں بات بگڑ جاتی ہے، بات تو میں تک پہنچتی ہے۔ حضرت امام حسین کو جلال آیا، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جلال آیا، اور جلال کیوں نہ آئے؟ حسین کی رگوں میں مولا علی کا خون دوڑ رہا ہے، حسین کی رگوں میں سیدہ فاطمہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ اور سنیں، یہی مولا علی کا خون، وہی فاطمہ الزہرا کا خون شاہ قطب المدار کے رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ وہی مولا علی کا خون اور وہی فاطمہ الزہرا کا خون حضرت سید کمال میاں رحمت اللہ علیہ کے رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خون کا کمال بڑا ہی بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ بہرحال آپ یہ سنیں، بات دونوں میں بگڑتی ہے۔ حضرت امام حسین کو جلال آتا ہے، حسینی تیور دکھاتے ہوئے بولتے ہیں، اے عبداللہ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ میں نبی کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا شہزادہ ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاطمہ کا شہزادہ ہوں، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ اور سنو، اگر تم جو ہے اپنا تیور دکھا رہے ہو تو سنو، تمہارے باپ حضرت عمر فاروق اعظم میرے نانا کے غلام ہیں اور تم میرے غلام ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک تمہارے باپ میرے نانا کے غلام اور تم میرے غلام۔ جیسے ہی حضرت عبداللہ نے یہ بات سنی، چہرے کا جغرافیہ بدل گیا۔ جب چہرے کا جغرافیہ بدلا، چہرہ زرد پڑ گیا، آنکھوں میں آنسو لے کر کھیل کے میدان سے نکلے، مسجد نبوی میں آئے تو کیا دیکھا؟ صحابہ کرام کے جھرمٹ میں میرے والد محترم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم تشریف فرما ہیں۔ جیسے ہی باپ کی نگاہ بیٹے کی چہرے پر پڑی، حضرت عمر فاروق اعظم اٹھ کر کھڑے ہوئے اور بڑی تیزی کے ساتھ پوچھتے ہیں، اے میرے نور نظر لگتے جگر بتا، اے میرے نور نظر لگتے جگر بتا، تجھے کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ عزیزان ملت اسلام،
میاں اس روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ کوئی محبت کرتا ہے تو وہ ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ رب العزت نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھا ہے, باپ کو جنت کا دروازہ بنایا ہے. اب بات آئی ماں باپ کی تو ایک بات اور سنتے چلے. فتح مکہ کے بعد میرے نبی نے 20 رمضان المبارک کو مکے کو فتح کیا. جب مکے کو فتح کیا تو ایک صحابی رسول تھے, انہوں نے نظر مانی تھی جب میرے آقا مکہ فتح کر لیں گے تو میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں. سبحان اللہ سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. نظر مانی تھی کہ جب میرے آقا مکے کو فتح کریں گے تو میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا. میرے نبی نے 20 رمضان المبارک کو مکہ المکرمہ کو فتح کیا ہے. جیسے ہی میرے آقا نے مکے کو فتح کیا, وہ صحابی رسول جنہوں نے نظر مانی تھی کہ نبی جب مکہ فتح کر لیں گے تو میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا, وہ دوڑتے بھاگتے ہوئے میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں, بہت حیران ہوں. میرے نبی نے فرمایا بات کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے نظر مانی تھی جب آپ مکہ فتح کر لیں گے تو میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا. یا رسول اللہ میں نے جنت تو دیکھی نہیں ہے تو جنت کی چوکھٹ کو کیسے چوموں گا؟ میرے نبی مسکراتے ہیں اور مسکرانے کے بعد سینے سے لگاتے ہیں, لگانے کے بعد فرماتے ہیں جنت کی چوکھٹ چومنا چاہتا ہے, جنت کی چوکھٹ کو چومنا چاہتا ہے. کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ جنت کی چوکھٹ کو چومنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا اگر جنت کی چوکھٹ چومنا چاہتا ہے تو گھر چلا جا, ماں باپ کے قدموں کو چوم لینا, سمجھ لینا جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, فیضان مدار سید مختار میاں. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہیں پر ایک اور صحابی رسول کھڑے تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ جس کے ماں باپ اس دنیا میں نہ ہو وہ کیا کرے؟ جس کے ماں باپ اس دنیا میں نہ ہو وہ کیا کرے؟ میرے نبی نے فرمایا قبرستان چلا جائے اور ماں باپ کے قبروں کو چوم لے, سمجھ لینا کہ جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا ہے. ایک اور صحابی رسول وہی کھڑے تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ جس کو یہ معلوم نہ ہو میری ماں کی قبر کہاں ہے, میرے باپ کی قبر کہاں ہے, پھر وہ کیا کرے؟ میرے نبی نے فرمایا زمین پر ایک لکیر کھینچے اور اس لکیر کو اپنے ماں باپ کی قبر تصور کرے اور اسی لکیر کو چوم لے, سمجھ لینا جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا ہے. اے میرے پیارے سنا, اس سے مختاری میں حاضری دینے والوں اور شاہ مختار رحمت اللہ علیہ کے مدار پر حاضری لگانے والوں کان کھول کے سن لو, حضرت اسی وقت تم سے راضی ہوں گے, اسی وقت تم سے خوش ہوں گے جب تمہاری ماں تم سے خوش ہوگی, تمہارا باپ تم سے راضی ہوگا. اگر تم نے ماں باپ کو ناراض کر کے اگر تم نے یہ سوچا ہم حضرت کو راضی کر لیں تو تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے. یہ اللہ والے اسی وقت راضی ہوں گے جب گھر میں تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہوں. بے شک حقیقت ہے, بے شک. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. ماں باپ کی عزت کرو, ان کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھو. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ نعمتیں ہیں, دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف, ماں باپ ایک طرف. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی تم سے کہے میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں تو تم یہ جان لینا کہ اس سے بڑا جھوٹا کوئی ہے ہی نہیں. اگر سب سے زیادہ اس روئے زمین پر کوئی محبت کرتا ہے
تو وہ ماں اپنے بیٹے سے کرتی ہے، بے شک باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے۔ بے شک میرے پیارے، ماں باپ کو کبھی ستانا نہیں، ماں باپ کو کبھی تکلیفیں مت دینا، ماں باپ کو کبھی گالیاں مت دینا، ماں باپ سے کبھی بدتمیزیاں مت کرنا، بلکہ ماں باپ کی بارگاہ میں ایسے حاضر ہوا کرو جیسے کہ غلام آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، ویسے ماں باپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرو۔ اگر وہ تمہیں گالیاں بھی دیں، اگر وہ تمہیں گالیاں بھی دیں تو سر نیچے کر کے ان کی گالیوں کو سن لیا کرو، ان کی گالیوں میں تمہارے لیے دعائیں چھپی ہوئی رہتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں باپ کو مت ستاؤ، ماں باپ کو تکلیفیں مت دو۔ اللہ رب العزت نے ان کا مرتبہ بہت بلند و بالا کر رکھا ہے۔ یہ ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ اگر یہ تم سے راضی ہو گئے تو اللہ تمہاری قدموں میں جنت کو ڈال دے گا، اور اگر یہ تم سے ناراض ہو گئے تو اللہ تمہیں اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو عرض میں یہ کر رہا تھا، مسجد نبوی میں حضرت عبداللہ آتے ہیں، عبداللہ کے آنکھوں میں آنسو کے قطرے ہیں، حضرت عبداللہ کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے ساون اور بھادوں کی طرح ٹپک رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا کہ میں جس بیٹے سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، جس بیٹے سے میں جو ہے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اس بیٹے کے آنکھوں میں آنسو چھلک رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا، بیٹا بات بتاؤ، بات کیا ہے، تم رو کیوں رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ کہنے لگے، ابا حضور غضب ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا، بیٹا غضب کیا ہوا؟ کہنے لگے، غضب یہ ہوا کہ آج امام حسین نے بہت بڑی بات کہی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا، کیا کہا ہے امام حسین نے؟ کہنے لگے، امام حسین نے کہا ہے کہ آپ ان کے نانا کے غلام ہیں، میں ان کا غلام ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا، بیٹا کیا یہ بات سچ میں حسین نے کہی ہے؟ کہنے لگے، ہاں ابا حضور، میں جھوٹ نہیں بولتا، اگر آپ کو یقین نہ ہو تو ابھی آپ کھیل کے میدان میں چلے، وہاں ابھی بچے ہیں اور امام حسین بھی ہیں، آپ چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت عبداللہ کی کلائی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کھیل کے میدان میں لے کر گئے تو کیا دیکھتے ہیں، نبی کا نواسا، علی کا لاڈلا، فاطمہ کا شہزادہ حضرت امام حسین کھیل کے میدان میں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا، اے حسین، کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کے نانا کا غلام ہوں، میرا بیٹا آپ کا غلام ہے؟ کہنے لگے امام حسین، ہاں میں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ میرے نانا کے غلام ہیں، آپ کا بیٹا میرا غلام ہے، میں جھوٹ بول نہیں سکتا کیونکہ میری رگوں میں مولا علی کا خون دوڑ رہا ہے، سبحان اللہ، میں جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ میری رگوں میں سیدہ فاطمہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا، اے حسین، کیا آپ اس بات کو لکھ کر دے سکتے ہیں کہ میں آپ کے نانا کا غلام ہوں اور میرا بیٹا آپ کا غلام ہے؟ حضرت امام حسین نے کہا، علی کا لال جو زبانی کہہ سکتا ہے اس کو تحریر میں بھی دے سکتا ہے، اس کو لکھ کر بھی دے سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا، کاغذ اور قلم لایا جائے۔ کاغذ اور قلم جب لایا گیا، حضرت عمر فاروق اعظم نے حسین کی بارگاہ میں کاغذ اور قلم پیش کیا۔ حسین نے قلم اٹھایا، کاغذ کے سینے پر لکھ دیا، حضرت عمر فاروق اعظم میرے نانا کے غلام ہیں اور عبداللہ ان کا بیٹا میرا غلام ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا، اے حسین، یہ کاغذ مجھے دے دو۔ جیسے ہی کاغذ دیا، حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کاغذ کو لیا اور ہونٹوں سے چوما، آنکھوں سے لگایا، سینے سے چپکا کر کہنے لگے، اے حسین، آج تک مجھ کو یہ فکر ستاتی تھی کہ میں نبی کا وفادار ہوں یا نبی کا غدار ہوں، لیکن آج بات صاف ہو گئی۔ اے حسین، تو نے فیصلہ کر دیا، میں نبی کا وفادار بھی ہوں اور جنت کے حقدار بھی ہوں۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان مدار، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات تو حسین نے کہہ دیا کہ آپ میرے نانا کے غلام ہیں۔ جیسے ہی کہا عمر کے چہرے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ آج حسین نے فیصلہ کر دیا میں غلام بھی ہوں اور جنت کا حقدار بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرات اسی حسین کے خاندان کے سید شاہ قطب المدار رحمت اللہ تعالی علیہ، اسی حسین کے خاندان سے سید شاہ مختار مداری رحمت اللہ تعالی علیہ، اگر ان سے تم نے محبت کر لی تو قسم خدا کی تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور مرنے کے بعد بھی کامیاب رہو گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اب تم یہ کہو گے کہ ہم نے تو ان کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے تو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے نہیں دیکھا ہے، پھر محبت کر کے فائدہ کیا ہے؟ لیکن آؤ ایک حدیث پاک میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ تمہارے ذہن کے اندر جو گرد و غبار ہے وہ گرد و غبار دور ہو جائے اور تم سچے اور پکے اپنے آپ کو غلام مان لو شاہ قطب المدار کا اور سید شاہ مختار مداری رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ میرے پیارے سنو، میرے آقا کے دربار میں ایک عرابی حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں ایسے شخص سے محبت کرتا ہوں جس کو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے نہیں دیکھا ہے۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، المرء ما من احبا، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بات سے ہو گئی، بات صاف ہو گئی۔ ہم جو ہے سیدنا غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے ہم یہاں بھی غوث اعظم کے ساتھ ہیں، کل قیامت کے میدان میں بھی غوث اعظم کے ساتھ ہوں گے۔ ہم جو ہے غریب نواز کے ماننے والے ہیں، یہاں بھی غریب نواز کے ساتھ ہیں، کل قیامت کے میدان میں بھی غریب نواز کے ساتھ ہوں گے۔ ہم حضرت نظام الدین اولیاء کے ماننے والے ہیں، یہاں بھی ان کے ساتھ ہیں، کل قیامت کے میدان میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ ہم سید شاہ قطب المدار رحمت اللہ تعالی علیہ کو ماننے والے ہیں، یہاں بھی ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ مرنے کے بعد قبر میں بھی ہماری رہنمائی شاہ قطب المدار فرمائیں گے، اور جب ہم قبر سے اٹھیں گے تو قیامت کے میدان میں شاہ قطب المدار ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے نظر آئیں گے اور ہماری جو ہے سفارش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بے شک سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور یہ وہ ہیں کہ کتنے سادھوؤں نے حضرت شاہ قطب المدار رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سادھوؤں نے جن کی زبان پر صرف رام رام، جب شاہ قطب المدار کے چہرے کو دیکھا تو ان کی زبان کروٹ لی اور وہ زبان پر صرف اللہ اللہ۔ ارے بولو سبحان اللہ۔ حضرت شاہ قطب المدار رحمت اللہ تعالی علیہ جب پہلی مرتبہ اجمیر شریف کی سرزمین پر پہنچے تو وہاں پجاری بہت تھے، مہنت بہت تھے، تو ان لوگوں نے حضرت شاہ قطب المدار رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد ان کے سینے میں بغض کی چنگاری جو ہے جلنے لگی، لیکن شاہ قطب المدار کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر ان کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے لوگ تو کلمہ پڑھ کر قدموں میں گر جایا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سادھو اور مہنتوں نے کہا کہ یہ کیسا درویش آیا ہے، یہ کیسا فقیر آیا ہے، یہ کیسا فقیر آیا ہے، کیسا درویش آیا ہے جس کی داڑھی اتنی لمبی لمبی ہے۔ لیکن میرے پیارے، لیکن وہ زبان سے کہہ رہے تھے لیکن دل کے اندر یہ بات تھی، داڑھی تو لمبی ہے لیکن چہرے پر نور جھلک رہا ہے، سبحان اللہ، جسے دیکھ کر خدا یاد آ رہا ہے۔ مہنتوں نے بہت چاہا کہ حضرت
شاہ قطب المدار رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہم یہاں سے بھگا دیں اور یا تو پھر ان کو اپنی گروہ میں لے لیں، لیکن شاہ قطب المدار رحمت اللہ تعالی علیہ کے سر پر جو ہے کسی اور کا ہاتھ نہیں تھا، ان کے نانا جان محمد رسول اللہ کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ قطب المدار رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے کو جب غور سے سادھوؤں نے دیکھا تو ایک زبان ہو کر سادھوؤں نے کہا سرکار ہمیں کلمہ پڑھائیے اور اسلام میں داخل کر لیجئے۔ یہ ہے شاہ قطب المدار رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور جب ہندوستان کا پہلی بار آئے اور آنے کے بعد پھر چلے گئے، دوسری مرتبہ جب ہندوستان کا شاہ قطب المدار رحمت اللہ علیہ نے دورہ کیا تو دریا کے کنارے پجاریوں نے، بت پرستوں نے گھیرا۔ غالباً 36 لوگ تھے، 36 لوگوں کا ایک قافلہ تھا۔ ان 36 لوگوں نے حضرت شاہ قطب المدار رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات پر حملہ کرنا چاہا، لیکن جب ان کے چہرے کے غور سے دیکھا تو کلمہ پڑھ کر اسلام لانے پر مجبور ہو گئے۔ مسلمانوں، یہ شاہ قطب المدار ہیں، انہی کے سلسلے سے شاہ مختار اشرف شاہ جو ہے مختار مداری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر تم یہاں سے ان کو وسیلہ بنا کر شاہ قطب المدار کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرو گے، وہ اپنے نانا کی بارگاہ میں کریں گے اور ان کے نانا خدائے پاک کی بارگاہ میں کریں گے، تو یقیناً تمہاری دعائیں رد نہیں ہوں گی، تمہاری دعائیں جو ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چلتے چلتے کچھ نصیحت کی باتیں بھی سنتے چلو۔ مزار پہ جاتے ہو، چادریں چڑھاتے ہو، بہت اچھی بات ہے۔ بزرگوں کے تربت انور پر جاتے ہو اور مزاروں کو چومتے ہو، ان کے مزاروں کے چادروں کو چومتے ہو، پھول چڑھاتے ہو، نیاز فاتحہ کرتے ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم نمازوں کی پابندیاں کرو، نماز بھی پڑھو۔ شاہ قطب المدار رحمت اللہ تعالی علیہ نے کبھی نماز نہیں ترک کی ہے۔ یہ اللہ والے جتنے ہیں کبھی ان لوگوں نے نماز ترک نہیں کی ہے۔ آج ہم شاہ قطب المدار کا نعرہ تو لگاتے ہیں، امام احمد رضا خان کا نعرہ تو لگاتے ہیں، مفتی اعظم عالم اسلام کا نعرہ تو لگاتے ہیں، حجت الاسلام کا نعرہ تو لگاتے ہیں، تاج الشریعہ زندہ باد کا نعرہ تو لگاتے ہیں۔ ہم نے تو شاہ قطب المدار کو نہیں دیکھا، ہم نے تو اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا، ہم نے تو مفتی اعظم ہند کو نہیں دیکھا، ہم نے حجت الاسلام کو نہیں دیکھا، لیکن ان آنکھوں نے تاج الشریعہ کو دیکھا ہے۔ میں نے قسم خدا کی تاج الشریعہ کو دیکھا، جب وہ چلتے تھے تو لوگ پکڑ کر چلاتے تھے، لیکن جب میرے تاج الشریعہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کسی کی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اللہ طاقت عطا فرما دیتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، نمازوں کی پابندی کریں اور قرآن کی تلاوتیں کریں، بے شک خود بھی قرآن پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھیں، خود قرآن کی تعلیم لیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دیں، انہیں حدیث نبوی کی تعلیم دیں۔ جب وہ قرآن پڑھا ہوگا، حدیث کی کتابیں پڑھی ہوگی، فقہ کی کتابیں پڑھی ہوگی، تو اسے خود ہی پتا ہو جائے گا ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا رتبہ کیا ہے، بیوی کا مقام کیا ہے، بھائی کا مقام کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، بہن کا حق کیا ہے، اس کو ساری چیزیں پتا ہو جائیں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کا بد سے بدتر حال ہو چکا ہے۔ یہ عورتیں ایسی ہیں جو اپنے شوہروں کو ہمیشہ بد دعائیں دیا کرتی ہیں۔ اے میری ماں اور بہنوں، کان کھول کے سن لو، اے میری ماں اور بہنوں، کان کھول کے سن لو، شوہروں کا مقام کیا ہے، شوہروں کا رتبہ کیا ہے، یہ بھی جان لو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، شوہر کا مقام تو یہ ہے کہ اگر شوہر کے پورے جسم
پر پورے جسم پر زخم ہو جائے اور اس زخم سے خون یا پیپ نکلے اور بی بی بیٹھ کر اپنی زبان سے اس خون اور پیپ کو چاٹے تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے. اللہ اکبر، یہ مقام ہے. اے میری ماں اور بہنوں، تمہارا طریقہ کیا بن چکا ہے؟ شوہروں سے بد کلامیاں کرتی ہو، شوہروں سے بدتمیزیاں کرتی ہو، شوہروں کی شان میں گستاخیاں کرتی ہو. کان کھول کے سنو، شوہروں کا مقام کیا ہے میرے پیارے. سنو، تم بھی سنو شوہروں کا مقام کیا ہے اور تمہاری عظمت کیا ہے. ایک مرتبہ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک بگڑا ہوا اونٹ نے جو ہے سر کو اپنے جھکا دیا. صحابہ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جانور ہے اور یہ جانور جب آپ کی اتنی تعظیم کر رہا ہے، تعظیماً آپ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے، یا رسول اللہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. اللہ نے 18,000 مخلوقات پیدا کیے، ان 18,000 مخلوقات میں سے سب سے اشرف کوئی مخلوق بنایا اللہ نے تو وہ انسان کو بنایا. یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے تو ہم آپ کے لیے سجدہ کریں. تو میرے نبی نے فرمایا سنو، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں ان عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. عزیزان ملت اسلامیہ، اے میری ماں اور بہنوں، یہ جو ہے مقام تمہارے شوہروں کا ہے. اور بھی باتیں سنو میری ماں اور بہنوں، میری ماں اور بہنوں سنو، آج ہماری ماں اور بہنوں کا حال کیا ہو چکا ہے. نہ ان کے سروں پہ دوپٹہ رہتا ہے، نہ یہ پردے سے رہتی ہے اور یانیت پھیلائی پھرتی ہے، بازاروں میں ننگے سر پھرتی ہے، بازاروں میں بغیر برقعے کے ٹہلتی ہے. اے میری ماں اور بہنوں، کان کھول کے سن لو، جن عورتوں کے سروں پہ دوپٹہ نہیں ہوتا ہے ان کا کتنا برا حال ہوگا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات جب پہلے آسمان پر پہنچے تھے تو کیا دیکھا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو سر کے بل لٹکائی گئی ہیں، کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے سروں پہ ہتھوڑے مارے جا رہے ہیں، کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کو سر کے بل لٹکایا گیا ہے اور نیچے جہنم کی آگ دہک رہی ہے. میرے نبی نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، حضرت جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل بتاؤ یہ کون سی عورتیں ہیں جو اس قدر آسام میں گرفتار ہیں. حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے سروں پہ دوپٹہ نہیں رکھتی تھی. یا رسول اللہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو بے پردہ بازاروں میں ٹہلا کرتی تھی. یا رسول اللہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں، آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو ہے برقعے کے بغیر بازاروں میں نکلا کرتی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ ذرا غور تو کریں کتنا برا حال ہے ہماری ماں اور بہنوں کا. اور آج کل کا حالات کا جائزہ لیا جائے، اخبار پڑھتے ہوں گے اور سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہوں گے آئے دن اسلام کی مقدس شہزادیاں غیر مسلموں کے چنگل میں پھنستی جا رہی ہیں، غیر مسلموں کے چنگل میں پھنستی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریجن کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل دے رکھا، ہم نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں میں موبائل دے رکھا ہے اور اس موبائل کے ذریعے وہ اس قدر عریانیت پر اتر آئی کہ انہیں اپنا اور پرایا نظر نہیں آ رہا ہے اور وہ غیر مسلموں کے چنگلوں میں پھنستی جا رہی ہے. ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر، ان کے بہکاوے میں آ کر اور ان کی چنگلوں میں پھنس کر جو ہے اسلام کو ترک کر کے، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر رہی ہیں. اے میری ماں اور بہنوں کان کھول کے سن لو، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں سنا، تمہیں اس لیے نہیں بنایا گیا تھا، تمہیں اس لیے بنایا گیا تھا جب تم گھر میں رہو تو گھر کی زینت بن کے رہو. اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، تمہارا مقام اور رتبہ کیا ہے یہ بھی سناؤ. اگر تم بیٹی کی شکل میں ہو تو رحمت ہو، اگر بہن کی شکل میں ہو تو عزت ہو، اگر بیوی کی شکل میں ہو تو تم محبت ہو، اور اگر ماں کی شکل میں ہو تو تمہارے قدموں کے نیچے اللہ نے
نے جنت رکھی ہے۔ اے میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تم یہ چھوٹا سا پیغام لے کر جاؤ اور موبائلوں کو چھوڑو اور اپنے ہاتھ میں سیدہ فاطمہ کی حیات مبارکہ کی کتاب اٹھاؤ اور اس کو پڑھو، پھر مصلی پر کھڑی ہو کر سر کو سجدے میں رکھو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تمہاری گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر کثرت کے ساتھ پھیل رہی ہیں، ہم صرف اسی میں رہ گئے کہ رسم المداری اور یہ اور وہ۔ بھائی شاہ قطب المدار بھی اللہ والے ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، سبحان اللہ۔ اور امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ والے ہیں اور وہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ بے شک، جتنے ولی ہیں چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے ہو، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ بے شک، بے بولو شک، سبحان اللہ، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہماری کیا مجال کہ ہم شاہ قطب المدار کی شان میں گستاخی کریں، ان کے بارے میں لفظ شائع کریں۔ تمہاری کیا مجال کہ تم اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی کریں، اعلیٰ حضرت کو برا بھلا کہو۔ نہیں، یہ بہت ہوا، اب چھوڑو اور جو ہے تمام ولیوں سے محبت کرو اور یہ پیغام دے دو، مسلمان کل بھی ایک تھا، آج بھی ایک ہے، صبح قیامت تک ایک رہے گا، کیونکہ مسلمان ایک نبی کا ماننے والا ہے اور ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد، بے شک۔ یہ پیغام لے کر جاؤ، فلاں صاحب رضوی ہیں تو فلاں صاحب مداری ہیں تو فلاں صاحب چشتی ہیں تو فلاں صاحب شیری ہیں، یہ سب بند کرو۔ ہم جتنے اللہ والے، اللہ والوں کو ماننے والے ہیں، ہم مداری بھی ہیں، ہم رضوی بھی ہیں، ہم چشتی بھی ہیں، ہم صابری بھی ہیں، ہم شیری بھی ہیں، بے شک، سبحان اللہ۔ ہم تو سب ہیں اور سب کی بارگاہوں سے ہم لیتے ہیں، بے شک، حقیقت، سب کی بارگاہوں سے لیتے ہیں اور یہاں بھی لینے کے لیے ہی حاضر آئے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں بھی لینے کے لیے حاضر آئے۔ حضرت ابھی بیان فرما رہے تھے کہ حضرت نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، مدرسہ گلشن مداریہ۔ آپ سنیں، یہ ہے میرے نبی کی حدیث پاک ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، من صدقۃ جاریہ او علم بہ ینتفع بہ او ولد صالح یدعو لہ۔ حدیث پاک سنیں، ترجمہ سنیں اور پھر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا انسان جب مرتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرنے کے بعد بھی قائم رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا علم نافع ہے، یعنی وہ علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، سبحان اللہ۔ اور حضرت نے تو گلشن مداریہ کی بنیاد رکھی، اس سے جو ہے پتہ نہیں کتنے حفاظ اور کتنے علماء پڑھ کر اب تک فارغ ہو چکے ہیں، اور ہندوستان کے پتہ نہیں کس خطے، کس قریے، کس شہر، کس صوبے میں جا کر اسلام کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں۔ حضرت سید مختار مداری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ بنیاد رکھی اور آج وہ اپنی قبر میں ہیں، لیکن اس مدرسے سے صبح قیامت تک علماء، حفاظ، قراء بن کر نکلتے رہیں گے، اسلام کی تبلیغ کرتے رہیں گے، ثواب ان کو بھی ملے گا اور ثواب جو ہے مختار مداری رحمت اللہ علیہ کو بھی ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، حقیقت۔ اور حدیث کا آخری ٹکڑا سنیں،
آقا نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، یعنی نیک لڑکا جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نیک لڑکا جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہو. اور محدثین فرماتے ہیں کہ اگر اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت نہ بھی کرے تب بھی اس کے ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ. کیونکہ ماں نے ہی اس کو نماز پڑھنے کا سلیقہ سکھایا ہے، باپ نے ہی اسے قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے میں بھیجا ہے، باپ نے ہی اس کو امین و صادق بنایا ہے، باپ نے ہی اس کو اچھا اور نیک بنایا ہے. اگرچہ وہ اولاد ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت نہ کرے، لیکن جب وہ بچہ قرآن پڑھے گا، نمازیں پڑھے گا، سچ بولے گا، کار خیر کرے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کے والدین کو بھی ثواب ملے گا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیغام یہاں سے لے کر جائیں کہ آج یہ دل کے اندر تہیہ کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو نیک بنائیں. انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے اور ان کو نماز پڑھنے کے لیے حکم دیں گے، لیکن شرط یہ ہے پہلے نماز. بے شک. آج ہم بخار ہوتا ہے تو ترنت لیٹ جاتے ہیں، بدن میں درد ہوتا ہے تو لیٹ جاتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کی کوئی فکر ہی نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کی آنکھ میں کیسی بیماری لاحق ہو گئی تھی. فرماتے ہیں جب میں سجدہ کرتا تھا تو محسوس یہ ہوتا تھا کہیں ایسا نہ ہو درد کے مارے میرا سر پھٹ جائے. صحابہ نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ کسی ماہر حاذق حکیم کو دکھائیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس ایک ماہر حاذق حکیم کے پاس گئے، انہوں نے دکھایا تو حکیم دیکھنے کے بعد کہا آپ کی آنکھ تو درست ہو سکتی ہے لیکن ایک شرط ہے. کہنے لگے شرط کیا ہے؟ کہنے لگا حکیم شرط یہ ہے کہ آپ کو کچھ دنوں کے لیے نماز چھوڑنی پڑے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اے حکیم کان کھول کے سن لے، پوری زندگی اندھا رہنا گوارا ہے لیکن ایک وقت کی نماز چھوڑنا گوارا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو لہذا آپ نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے بولنے میں کسی قسم کی کامی مولا میں اس سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ.